یہ ہے چپ نمبر 7، ایک سادہ سا گاؤں جہاں سب کچھ آرام سے چلتا تھا۔ بچے کھیلتے، بختو چاچا لسی پیتے اور ببلو کچھ نیا سوچ رہا تھا۔ سناؤ، کیا حال ہے بختو چاچا؟ سب ٹھیک۔ آج تو لسی پی کر مزہ آ گیا۔ سر سے گاؤں میں کچھ ہوا نہیں، وہی روز روز ایک جیسا کھانا دل کرتا ہے کچھ نیا ہو جائے۔ ہاں، صحیح بول رہے ہیں۔ بڑی دیر سے دیکھ رہی ہوں بھائی کہ تم کچھ سوچ رہے ہو۔ آخر تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، بتاؤ گے مجھے؟ بس اب بہت ہو گیا۔ میں سوچ رہا ہوں میں گاؤں میں کچھ نیا لے کر آؤں۔ بہت عرصے سے لوگ نان چنے یہی سب کھاتے آ رہے ہیں، لیکن اب میں کچھ نیا کروں گا۔ ارے واہ بھائی، یہ تو تم نے بہت اچھا سوچا۔ میرے خیال میں اس سے گاؤں والوں کا بھی بھلا ہوگا اور ہم بھی کچھ پیسے کما لیں گے۔ ہاں تو چلو کام شروع کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تو ہم نے بہت محنت کرنی ہے۔ ببلو کام شروع کر دیتا ہے۔ وہ دکان کا نام فٹافٹ فاسٹ فوڈ رکھتا ہے۔ ارے واہ بھائی، تم نے تو سچ میں دکان بنا بھی لی۔ میں بہت خوش ہوں۔ اب بس ہمیں گاؤں والوں کو ہماری دکان کے بارے میں اور اس میں بننے والے مزے مزے کے کھانوں کے بارے میں بتانا ہوگا۔ ہاں چھوٹی، تم نے صحیح کہا۔ اب میں سب گاؤں والوں کو ایک جگہ جمع کروں گا اور انہیں اپنی دکان کے بارے میں بتا۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں نے یہاں آپ کو کچھ بتانے کے لیے جمع کیا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گاؤں میں نے ایک نئی دکان بنائی ہے، جہاں سے آپ کو پیزا، برگر سب کچھ ملے گا۔ تو آپ سب آئیں اور میری دکان سے مزے مزے کے کھانے کھائیں۔ بھلا ہم کیوں آئیں؟ تمہاری دکان پہ، میری دکان پہ سب آتے تو ہیں اور بڑے مزے مزے سے مٹھائیاں کھا کے جاتے ہیں۔ تم اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو۔ بھائی جب تک تم کھانا بناتے ہو میں لوگوں سے ان کا آرڈر لے آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر لے آؤ کھانا جو تم لوگوں نے بنایا ہے۔ ذرا ہم بھی کھا کے دیکھیں کہ کیسا کھانا بناتے ہو تم لوگ۔ ہاں کیوں نہیں، بس ابھی لائی۔ پتہ نہیں کیا مزہ آ رہا ہے، مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگا۔ سب کو ہمارا کھانا بہت پسند آیا۔ اب ہم اور بھی زیادہ محنت کریں گے اور بھی پیسے کمائیں گے۔ اور اس طرح ان کی دکان پہ رش لگنا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف ٹنٹن چاچی ان کی اس کامیابی سے جلنا شروع کر دیتی ہے اور ان کے خلاف ایک سازش کرنا شروع کرتی ہے۔ میں آج رات ہی چپکے سے جا کر ان کے چینی کے ڈبے میں نمک اور نمک کے ڈبے میں چینی ڈال دوں گی، اور پھر اس طرح ان کا کھانا خراب ہو جائے گا اور ان کے پاس لوگ آنا بند ہو جائیں گے۔ اور ٹھیک آدھی رات کے بعد ٹن ٹن چاچی اپنے گھر سے نکلتی ہے اور ببلو کے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیتی ہے، لیکن ایک گاؤں کی عورت اس کو ببلو کے گھر کی طرف جاتا ہوا دیکھ لیتی ہے۔ وہ گاؤں کی عورت جب اس کا پیچھا کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ ببلو کے گھر سے نکل رہی ہوتی ہے۔ اگلے دن صبح ہوتی ہے تو میٹھی چیز جب ببلو کی دکان پہ کھانا کھاتے ہیں تو میٹھی چیز نمکین اور نمکین چیز میٹھی ہو جاتی ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں یہ کھانا تو خراب ہے۔ یہ سب دیکھ کر ببلو بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنا خراب کھانا بناتے ہو، مجھے میرے پیسے واپس کرو۔ پتہ نہیں یہ کھانا خراب کیسے ہو گیا ہے۔ ہاں بند کرو یہ دکان اور واپس کرو ہمارے پیسے۔ ببلو جب گھر پہنچتا ہے تو وہ بہت اداس ہوتا ہے اور اس کی بہن اسے اداس دیکھ کر پوچھتی ہے، ارے کیا ہوا بھائی، تم اتنے اداس کیوں لگ رہے ہو؟ کسی نے ہمارے خلاف سازش کی ہے اور ہمارے کھانے کو خراب کر دیا ہے۔ اب لوگوں کو ہمارا کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ سب کس نے کیا ہے۔ میں بتاتی ہوں یہ سب کس نے کیا۔ کل رات ٹن ٹن چاچی تم لوگوں کے گھر آئیں اور اس نے تمہارے کھانے کو خراب کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں ان کے پاس اور پتہ کرتے ہیں کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔
तो चलो मेरे साथ। गांव के सब लोग टन-टन चाची के घर जाने का फैसला करते हैं ताकि उनसे पूछ सकें कि आखिर उन्होंने ये सब क्यों किया। बबलो पूछता है कि आखिर आपने ये सब क्यों किया, तो टन-टन चाची बहुत शर्मिंदा होती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारी तरक्की से हसद करने लग गई थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मैं गलत थी। मैं दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, मैंने आपको माफ किया क्योंकि आपने सच बोला। और इसके बाद जब सब गांव वालों को पता चल जाता है कि इसमें बबलो का कोई कसूर नहीं, बबलो तो हमेशा से ही एक बेहतरीन खाना बनाता था, ये सारा कसूर तो टन-टन चाची का था, तो वो फिर से बबलो की दुकान पर जाना शुरू कर देते हैं। और इस तरह बबलो की मेहनत रंग लाती है और उसका अच्छा अखलाक उसको दोबारा से लोगों में मशहूर कर देता है।